جن اور پہلا جو بڑا جن ہے اس کو جان کہتے ہیں. قرآن پاک نے اس کو جان کے لفظ خطاب کیا ہے. آدم اور جان، تو یہ جو مخلوق ہے اس کے لیے کوئی خاص علاقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد الجن ہے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے قرآن پاک سنا. اور اسی طرح مختلف روایات میں آتا ہے مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جنہوں نے کلام سنا اور انہوں نے کلمہ پڑھا. یہ جو ایک نظریہ ہے نا کہ جن جو ہے وہ ویرانے میں رہتے ہیں، جنگلوں میں بسیرا کرتے ہیں، قبروں کے اندر چھپ کے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں، جس طرح انسان شہروں میں بھی رہتا ہے، دیہاتوں میں بھی رہتا ہے، قصبوں میں بھی رہتا ہے، سمندر اور دریاؤں کے کناروں پر انسان رہتا ہے، اسی طرح جن بھی رہتے ہیں. جس طرح انسان پہاڑوں پر رہتا ہے، پہاڑوں پر بسیرا کرتا ہے، اسی طرح وہ مخلوق بھی بسیرا کرتی ہے. اچھا صاحب، ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ سب جو کام تھا یہ چونکہ ہمارے کرنے والا تھا، یہ ہمارے لیے یعنی انسانوں کے لیے بہتر تھا، اور اس بہتری میں کہیں جنوں نے بھی وہ خرابی کر دی ہے، یعنی وہ ایک الگ مخلوق جو ہمارے ساتھ رہ رہی ہے انہوں نے بھی وہ گڑبڑ کر دی ہے. ایسے واقعات تو احادیث میں بھی ملتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کے گھر میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو ایک موقع پر وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ شیطان جن آیا تھا اور ہمارے گھر میں چیزیں آگے پیچھے کر گیا. یہ واقعات احادیث میں ملتے ہیں. جس طرح انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، شرارتی لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی شیطان اور شرارتی لوگ ہوتے ہیں. اب میں ایک بات اس موضوع کے حوالے سے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے فارغ ہوئے مارکے سے تو صحابہ کرام بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مقابلے میں ایک کافر آیا لڑنے کے لیے اور میں اس کے مقابل تھا. میں نے ابھی اپنی چھڑی اٹھائی تھی کہ اس کافر کی ناک کٹ گئی. میں نے ابھی چھڑی ماری نہیں اس کو اور اس کی ناک کٹ گئی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تلوار تھی، میں نے ابھی اٹھا کے اس گردن پر مارنا ہی چاہتا تھا، اس کی گردن پہلے ہی کٹ کے دور جا گری. جب یہ چند واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی طرف سے ملائکہ اترے تھے تمہاری مدد کے لیے، تم صرف ابھی ارادہ کرتے تھے، تلوار اٹھاتے تھے، وہ پہلے اس کافر کا کام تمام کر دیتے تھے. اسی طریقے سے جو مخلوق نظروں سے اوجھل ہے وہ دو قسم کے مخلوق ہے. ایک مخلوق جن ہے اور دوسری مخلوق ملائکہ ہے. ملائکہ تو سارے کے سارے اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون، کہ ملائکہ جو ہیں وہ تو اللہ کے بڑے مکرم عزت والے اللہ کے بندے ہیں. اور انہوں نے بھی کہا تھا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری حمد و تسبیح کے لیے موجود ہیں، تو انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے. اس لیے حدیث مبارک میں کہ کچھ ملائکہ اللہ کو کھڑے ہو کے تسبیح کر رہے ہیں، کچھ رکوع کی حالت میں، کچھ سجدے کی حالت میں، کچھ اللہ کے احکامات کی اطاعت میں، نظام کائنات کے انتظام میں مصروف ہیں. یعنی کوئی ایک بھی ملائکہ میں سے نہیں کہ جو اللہ کی معصیت و نافرمانی کے کام پر مصروف ہو. اس کے مقابلے میں وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ جن ہے. اور جنوں میں اسی طرح دو قسمیں ہیں جس طرح انسانوں میں دو قسمیں، ایک ایمان والے اور ایک کفر والے. اور 8ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے گروہ انسان، اے گروہ جن، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں آئے؟ گویا جس طرح سلسلہ رشد و ہدایت انسانیت میں ہے، اسی طرح سلسلہ رشد و ہدایت جنوں میں بھی ہے. ان میں بھی مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ان میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، جس طرح انسانوں میں ہیں. ٹھیک ہے. السلام صاحب، ایک ہے ڈر، ایک ہے خوف، ایک ہے وہم، ایک ہے وسوسہ، ایک ہے اندیشہ. بہت سارے لفظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. کیا یہ سارے ایک ہی چیز ہے یا ان کو ہم پھر ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں وسوسے سے؟ دیکھیں اس میں کچھ لفظ جو ہیں وہ جیسا ڈر ہے، آپ نے کہا ہے، اندیشہ ہے، یہ عربی کے لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ عربی کے وہ لفظ جنہیں آپ خوف اور وسوسہ کہہ رہے ہیں یہ اس کے مترادف ہیں. ویسے صوفیاء کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ وسوسہ جو ہے نا وہ خوف سے بھی پیدا ہوتا ہے. وسوسہ جو ہے جو لمبی آرزویں ہوتی ہیں نا ان سے بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں. اور وسوسہ جو ہے
اندھیرے سے بھی پیدا ہوتا ہے. وسوسہ جب آپ گناہ کی سوچتے ہیں نا اس وقت بھی پیدا ہوتا ہے. وسوسہ جو ہے وہ تکبر سے بھی پیدا ہوتا ہے. یعنی جو صفات مذمومہ ہیں، اوصاف ذمیمہ، یعنی وہ اوصاف جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، جب انسان ان کاموں میں مشغول ہوگا تو وہ بھی وسوسے پیدا کریں گے. اب ایک تو وسوسے کا معنی وہ ہے نا کہ اللہ سے دور کرنے کی سوچ پیدا کرنا، برائی کے کاموں میں ڈالنے کی سوچ پیدا کرنا. جو بیسکلی قرآن پاک نے جو وسوسے کے معنی میں استعمال کیا وہ یہ کہ ایسا سوچ جو انسان کو نیکی سے برائی کی طرف لے آئے، اور ایسی سوچ جو انسان کا اللہ سے جڑا ہوا مضبوط رشتہ توڑ کے شک کی طرف لے آئے. ایک تو یہ وسوسے کا معنی ہے. اور دوسرا وسوسے کا معنی جو اوصاف ذمیمہ، برے اوصاف اختیار کرنے سے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ وسوسہ ہوتا ہے کہ میں اس میں کامیاب بھی ہوں گا یا نہیں، میں یہ کر بھی سکوں گا یا نہیں، میں بچ بھی سکوں گا یا نہیں، میں مر جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا یا رول جاؤں گا یا میری عزت برباد ہو جائے گی. یہ وسوسہ جو ہے یہ ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان سچائی کا راستہ چھوڑ کے برائی کا راستہ جھوٹ کا راستہ اختیار کرے، نیکی کا راستہ چھوڑ کے برائی کا راستہ اختیار کرے، سخاوت کا راستہ چھوڑ کے بخل کا راستہ اختیار کرے، اور تعلیم کا راستہ چھوڑ کے جہالت کا راستہ اختیار کرے، اور پاک دامنی کا راستہ چھوڑ کر زنا کا راستہ اختیار کرے، اور ملاوٹ کا راستہ اختیار کرے اور خالص چیزیں نہ بیچے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشوت کا راستہ اختیار کرے. یعنی وہ اوصاف جن سے انسان کا بچنا ضروری ہے، سچائی اختیار کرے، صدق اختیار کرے، حلال رزق اختیار کرے، لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، لوگوں کی غیبت نہ کرے، لوگوں سے حسد نہ کرے. یہ جو اوصاف ہیں کہ جن کو اختیار کرنا ایک انسان کے اندر خوبی پیدا کرتا ہے، اور وہ اوصاف جن کے اختیار کرنے سے انسان کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں اوصاف ذمیمہ کہتے ہیں. جب انسان یہ اوصاف اختیار کرتا ہے نا پھر اس کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے. اس وسوسے کا معنی یہ ہے، مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ انسان خوف، ڈر، اندیشوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر قدم وہ یہ سمجھتا ہے اب میرا ہر قدم تباہی کی طرف چلا جائے گا. اسلام صاحب، ان اندیشوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان وسوسوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو ہم اختیار کریں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہماری جان چھوڑ دے اور ہم بڑی آسان سی زندگی گزار سکیں؟ اس سوال کا جواب ہم آپ سے ضرور لیں گے، لیکن ہمیں پہلے جانا ایک وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. ابھی وقفے کے بعد اسی سوال کا جواب ہم علامہ صاحب سے لیں گے. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان، اور آج ہم وسوسے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب، ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا. یہ بھی ایک وسوسہ ہے. ان وسوسوں سے، ان اندیشوں سے، اس خوف سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلتے ہوئے وہ یہ سوچتا ہے کہ آج میں نے دفتر میں بیٹھ کر کرپشن کرنی ہے، ناجائز مال کمانا ہے اور لوگوں پر ظلم زیادتی کرنی ہے، تو یقیناً اس کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آئے گا یار یہ کام غلط ہے، کہیں مجھے اس کی پکڑ نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے نہ پکڑ ہو جائے، کوئی انسان مجھے نہ پکڑ لے، کوئی محکمہ مجھے نہ پکڑ لے، یا کوئی انسان میری مخبری نہ کر دے. انسان جب برائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو برائی کے ارادے کے ساتھ ہی انسان کے اندر اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اسے سمجھانا شروع کر دیتا ہے. پہلے اسے پیار سے، طریقے سے سمجھاتا ہے، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر اس کے دل میں خوف ڈالتا ہے کہ تیرا حادثہ ہو سکتا ہے، تیرا بچے کا نقصان ہو سکتا ہے، تیرے گھر کا نقصان ہو سکتا ہے، تیری عزت کا نقصان ہو سکتا ہے، تیرا جو پیسہ ہے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ میں کسی کو سمجھاؤں کہ آپ غلط کام نہ کریں. ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک وائز بیٹھا ہے، انسان کے اندر ایک ناصح بیٹھا ہے، نصیحت کرنے والا، جس کے بارے میں قرآن پاک، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فاستفت قلبک،
کہ کسی چیز کے بارے میں اگر پوچھنا ہو نا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اپنے دل سے پوچھ. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ, کہ اپنے دل سے پوچھو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی انسان کبھی مسجد میں نہ گیا ہو, قرآن پاک کا ایک حرف بھی اس نے نہ پڑھا ہو, اور دین کی کوئی کتاب اس نے کھول کے نہ دیکھی ہو ہی نہیں سکتا, اس سب کے باوجود کہ اس کا دل اس کو نہ بتائے کہ غلط کیا اور صحیح کیا. انسان کو اگر وسوسوں سے, اندیشوں سے, خوف سے اگر بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سادہ صاف ستھری زندگی گزارنے کی نیت کرے. انسان میں جب خواہشات بڑی لمبی ہوتی ہیں نا, اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جب انسان بھاگتا ہے اور اس میں پھر صحیح اور غلط کا راستہ وہ اختیار نہیں کرتا اور نہ دیکھتا ہے نہ سوچتا ہے, بس پھر بھاگتا ہی چلا جاتا ہے, یہ جو روش ہے انسان کی یہ انسان کو اندیشوں اور خوف کی طرف ڈال دیتی ہے. اچھا علامہ صاحب, ضروریات اور خواہشات کی دوڑ جو ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں, ہماری خواہشات کیا ہیں, ہم شاید اس میں فرق نہیں کر سکتے اور پھر وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. آپ یہ فرمائے گا کہ ان ضروریات سے, ان خواہشات سے ہم کیسے یہ تعین کر سکتے ہیں کہ یار یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہماری ضرورت ہے, اور ضرورت جو ہے وہ تو میری اور آپ کی پوری ہو سکتی ہے, خواہشات تو شاید بادشاہوں پوری نہیں ہو سکتی, تو اپنے آپ کو اس طرف ہم کیسے محدود رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان, تو اس حقیقت کو ذہن میں بٹھا لے کہ جو اللہ تجھے کل زندگی دے گا وہ تجھے رزق بھی ضرور دے گا. اس لیے انسان کے رزق میں کھانا اور پینا آتا ہے نا, اور کھانا پینا اتنا عام ہوتا ہے کہ انسان کی جیب میں پیسے ہو تو کہیں سے بھی انسان خرید سکتا ہے, اور زندگی انسان today to announce that I shall become the first president to donate my whole body whenever God decides to take my life. At least what remains of me shall be used for some good use. صبح سے شام تک مریضوں کی تیمارداری کرتا ہوں, تھک جاتا ہوں.